السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ یہاں جتنے بھی انسان موجود ہیں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کب موت آ جائے، کیا پتہ یہاں سے کوئی اٹھ کے گھر جا پائے یا نہ پائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح کھو گئے ہیں، اس طرح گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں موت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی نہیں، بہت لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال نہیں آتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ حضرات، ہمارے پاس کل ہم بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن دوائیاں آج سے ہی موجود ہیں۔ کل ہمارے گھر میں کچھ پریشانیاں آئے یا نہ آئے، اس کا حل ہم پہلے ہی نکال لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ پچھلے سال مکئی کا جو جانک دیے تھے، کتنے نیچے تک دیے تھے، پانی آ کے ڈبو دیا تھا، اس لیے آپ 1 سال پہلے کا سوچ کر کے جانک کو اتنا اونچا کر کے دیے تاکہ جو باڑھ آئے وہ دوبارہ سے مکئی کے جانک کو نہ بھیجا پائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب انسان کی آنکھیں ایک مرتبہ بند ہو گئی تو اگر اس کو کسی جھنجھوڑنے والی مشین سے بھی جھنجھوڑا جائے تو وہ نہیں اٹھ کے بیٹھ سکتا، بیٹھنے کی تو دور کی بات وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ اس لیے کہ موت برحق آنی ہے اور اسی وقت آنی ہے جس ٹائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، نہ 1 منٹ پہلے، نہ 1 سیکنڈ پہلے، نہ 1 سیکنڈ بعد میں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، یعنی ہر انسان کو پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن مرنے کے بات کو پتہ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ موت کی تیاریاں نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اولاد کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی یہ مال اور تمہاری اولادیں تمہیں فتنہ میں ڈالنے والی ہیں۔ اور نیچے مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے عاقل، یعنی اے سمجھدار انسان، یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تو کہیں تمہیں فتنہ کے سبب نہ بن جائے، یعنی تم اپنی اولاد کی محبت میں تمہاری آنکھیں بند ہو جائے اور تم حلال و حرام کی تمیز نہ سمجھ سکو گے، تمہارے پاس مال اتنا آ جائے کہ تمہیں اس بات پہ گھمنڈ ہونے لگ جائے کہ ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنا گھر گیا۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروالو، آئیے ہم سب کچھ سننے اور سنانے سے قبل دونوں جہان کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، ہم غریبوں کے آقا، بے سہاروں کا سہارا، جن کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج منزل مقصود سے پلٹ آئے، جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اسی رسول کائنات کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے اور بلند آواز سے جھوم جھوم کر کے سب میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرات محترم، آج ہم لوگ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں ایک ایسے شخص کی یاد میں جو آج سے 9 دن پہلے ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج 9 دن ہو گیا ان کو گزرے ہوئے۔ ان کے جو رشتہ دار تھے کچھ دن آنسو بہائے، پھر سب ٹھیک ہو گیا، اپنے اپنے جگہ پہ سب کام پہ لگے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بے شمار مغفرت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ سننے کو تو ساری زندگی پڑھی، اگر عمل کرنے والا ہو تو ایک بات ہی کافی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سبب اتنا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی جتنے بھی جاندار چیز ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، موت کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جب انسان نے موت لفظ سنا تو ہر چیز سے اس کو جو ہے اختلاف رہا، کبھی باپ کے بات پہ بیٹا کو اختلاف رہا، کبھی بیٹے کی بات پہ باپ کو اختلاف رہا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، اگر موت کے بارے میں کسی مجوسی سے پوچھیں گے اے مجوسی کیا تمہیں مرنا ہے، تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ اگر کسی مسلم سے آپ جا کے پوچھیں کہ اے مسلمان کیا تجھے مرنا ہے، تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ اگر آپ کسی آگ کے پجاری سے پوچھیں گے کہ اے آگ کے پجاری کیا تمہیں مرنا ہے، تو وہ بھی جواب یہی دے گا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ گویا کہ آپ ہندوستان یا پورے ملک میں کسی بھی دھرم کسی بھی ذاتی کے لوگ سے اگر پوچھیں گے کہ اے انسان ایک بات بتا کیا تجھے مرنا ہے، تو سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ اسی لیے رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، اب موت کا مزہ چکھنا ہے جب ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمیں مرنا ضروری ہے، جس وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مقرر کیا، ہمیں اس دن ہی مرنا ہے، اس وقت ہی مرنا ہے، تو ہم نے تیاریاں کیا کیا؟ ہر کوئی کام جو کرتا ہے، کسی کی یہاں شادی ہوتی ہے تو دیکھتے ہوں گے کہ مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوت دینا شروع کر دیتا ہے، دکاندار کو اور سامانوں کا آرڈر دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دنیاوی چیز ہے ایک شادی، جس کے لیے ہم نے 2 مہینہ پہلے ہی تیاری کر لیا، اور آخرت کی زندگی جو ہمیں یہاں 10 سال 50 سال 60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کی زندگی جو ہمارے سامنے آئے گی، جس کو ہمیں ہمیشہ آخرت کی زندگی میں رہنا ہے، ہم نے اس چیز کے لیے کیا تیاری کی؟ نہ تو ہمارے اعمال اچھے ہیں، نہ ہمارے روزے نماز کے ہم پابند ہیں، اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہیں۔ حضرات محترم، ایک چیز آپ دیکھتے ہوں گے، جب کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، جب کوئی شخص ایک دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی ہر چیز کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا دوست فلاں کام کرتا ہے تو وہ بھی اس کام کو کرنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا دوست فلاں راستے سے گزرتا ہے تو وہ بھی اس راستے سے گزرنے لگتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو جس کا عاشق بتاتے ہیں کہ ہم نبی کا عاشق ہیں، ہم جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کیا ہم نے کبھی نمازیں پڑھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، کیا ہم نے رمضان مبارک میں ہم نے روزہ رکھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیے، ہم نے ان کی زندگی کا کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک محلے میں ایک بزرگ رہتا تھا۔ وہ بزرگ ایک دن اس شخص سے ملاقات کرتا جو اس محلے کے قبرستان میں قبر کھودا کرتے تھے اور لوگوں سے پیسے لیا کرتے تھے۔
تو اس سے پوچھتے کہ اے شخص مجھے یہ بتاؤ تم نے اتنے سالوں سے قبر کھودنے کا کام کیا، کیا تمہیں کہیں کوئی چیز ایسا دیکھا جس سے تم حیران و پریشان ہو گئے ہو؟ تو وہ بزرگ سے کہنے لگتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنی زندگی میں ایک دن جو ہے قبر کھودنے کے لیے گیا اور میں ایک منظر دیکھا جس سے میرے پیروں کے تلے زمین کھسک گئی۔ تو وہ بزرگ سے کہنے لگتے ہیں کہ ایک دن میں معمول کے مطابق، دستور کے مطابق میں قبر کھودنے کے لیے چلا گیا اور قبرستان میں نے ایک قبر کھودا، تو کیا مجھے کیا پتا چلتا ہے اس قبر جہاں کھودتا اس جگہ سے آگ کی شعلہ باہر نکل رہا ہے، یعنی اس جگہ سے اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے نیچے آگ بھڑکائی گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سورج کی تپش ہے، اس لیے میں نے سورج اور اپنے درمیان ایک پردے کو رکھ دیا، ایک شامیانہ لٹکا کے میں قبر کھودنا چاہا، پھر بھی تپش ویسا رہ گیا۔ میں نے جیسے تیسے اس قبر کو کھودا، اس کے بعد ایک اور قبر کو کھودا، اس کے بعد ایک اور قبر کو کھودا، اسی طرح 3 قبر کھودا، اور جب میں تھک گیا تو تھکنے کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، یہ سوچ کے کہ اب کوئی قبر خریدنے والے آئے گا اور وہ اس سے میں پیسے لے لوں گا اور گھر چلے جاؤں گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتہ آسمان سے نیچے آئے اور جو قبر میں نے کھودا تھا ایک قبر کے پاس گئے، اور ایک فرشتہ جو ہے سرہانے کی طرف کھڑے ہو گئے اور دوسرا فرشتہ جو ہے پاؤں کے پایتانے کی طرف کھڑے ہو گئے، جس طرف میت کا پاؤں رکھتا ہے۔ وہ کھڑے ہونے کے بعد آپس میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ اس قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھی جائے۔ حضرات محترم، وہ اپنے آپس میں بات کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ قبر جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھی جائے۔ تو جو سر کے طرف کھڑے ہیں وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی چوڑائی 70 میل تک لکھ دیا جائے، یعنی چاروں سائیڈ کو جو ہے اس قبر کو 70 میل تک پھیلا دیا جائے۔ پھر اس قبر سے دوسرے قبر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح ایک پیر کے طرف کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرا فرشتہ جو ہے سر کے طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں بات ہوتی ہے کہ اس قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھی جائے۔ جو سر کے طرف کھڑے ہوتے ہیں وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اس قبر کی لمبائی چوڑائی تا حد نگاہ کشادہ کر دو، یعنی کہ جہاں تک نظر اٹھتی ہے وہاں تک کشادہ کر دو، وہاں تک اس قبر کو پھیلا دو۔ پھر تیسرے قبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھی جائے۔ حضرات محترم، جو فرشتہ سامنے کھڑا تھا سرہانے کے پاس، وہ کہتے ہیں اور مفسرین اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور انگوٹھے اور شہادت کے بیچ اتنی سی جگہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس قبر کی لمبائی چوڑائی اتنی کر دیا جائے۔ اب ایک انسان کو، ایک چھوٹا سا انسان کو جو اسی دن پیدا ہوا اسی دن مر گیا، اس بچے کو اتنی جگہ میں اگر رکھا جائے تو اس کو کتنا پیسنا پڑے گا تب اس جگہ رہے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس قبر کی لمبائی چوڑائی کو اتنی سی کر دو۔ حضرات محترم، یہ شخص دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گیا اور وہیں بیٹھ کر کے دیکھتا رہا۔ وہ فرشتہ آئے اور اپنی ڈائری میں لکھنے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ وہ شخص وہیں بیٹھا رہا، ایک جنازہ آیا اور وہ جنازہ آنے والا لے کے آئے، اور لانے کے بعد وہ اس قبر کے پاس گیا جس کی لمبائی چوڑائی 70 میل تک پھیلا دیا گیا۔ اس نے اس قبر کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو اس میں دفن کر دیا۔ جب دفن کر کے واپس ہونے لگا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس دفن کرنے والوں میں سے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ یہ کون شخص تھا جس کو تم لوگوں نے ابھی دفن کیے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی امیر نہیں تھا، یہ شخص کوئی مالدار نہیں تھا، یہ غریب ضرور تھا لیکن کبھی اس نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کیا۔ یہ غریب ضرور تھا لیکن اس نے کبھی محبت رسول اپنے دل سے نہیں نکالا۔ یہ شخص غریب ضرور تھا لیکن اس نے کبھی دین سے غافل نہیں رہا۔ یہ شخص بہت غریب تھا، اس لیے ہم لوگوں نے اس کو یہاں دفن کرنے کے لیے لایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ چلے گئے۔ پھر دوسرا جنازہ آیا اور اس جنازے میں صرف 4 آدمی تھے جو کندھے دیے ہوئے تھے۔ وہ جنازہ لانے والا 4 آدمی تھا اور 4 کے علاوہ 5واں کوئی نہیں تھا۔
وہ جنازہ لے کے آئے اور اس قبر کے پاس گئے جس قبر کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ اس کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو۔ وہ آئے، ان سے وہ قبر خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں اس میت کو دفن کر دیا۔ تو وہ شخص سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک جنازے کے پیچھے صرف 4 آدمی اور آدمی نہیں ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص اجنبی ہے، نہ تو یہ ہمارے محلے کا ہے نہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، بلکہ یہ مسافر تھا، کہیں سے آیا اور ہمارے محلے میں آرام کیا اور وہیں میت جو ہے وہ وہیں پہ اس کو موت طاری ہو گیا اور یہ وہیں مر گیا۔ اس کو ہم لوگوں نے، گاؤں والوں نے مل کر کے چندہ کیا اور چندے کے پیسے سے اس کے کفن لایا گیا اور کفن لانے کے بعد اسی چندے کے پیسے سے اس کی قبر خریدوں گا اور اسے دفن کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کا پیسہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ جو چیز مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں معلوم نہیں آپ کو معلوم ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ شخص ضرور یا تو کوئی عاشق رسول ہوگا یا تو وہ ضرور اس امت محمدیہ کے کوئی ولی ہوگا، اسی لیے کہ فرشتوں نے اس قبر کے بارے میں کہا کہ اس قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو۔ پھر وہ شخص چلے گئے۔ پھر وہ تیسرے قبر جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ اتنی سی چوڑائی رکھی جائے، اس میں ایک جنازہ آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ بھیڑ کا ہجوم ہے، اتنی بھیڑ ہے اس کے پیچھے کہ لوگ جہاں تک نظر اٹھاؤ آدمی ہی آدمی دکھائی دے گا، اور اس میت کے اوپر ایک مخملی چادر بھی لٹکا ہوا ہے اور لوگوں کا قطار لگا ہوا ہے میت کے پیچھے۔ اس کو لایا گیا اور اس قبر کو خریدنے کے بعد اس میں دفن کیا۔ تو وہ شخص ایک آدمی کو بلاتا اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ جنازہ آخر ہے کس کا جو اتنے آدمی آیا ہوا ہے، آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس جنازے میں جو عورت ہے یہ ہمارے محلے کے سب سے امیر زادہ تھا، اس کی بیوی کا جنازہ ہے، جو اس محلے میں سب سے زیادہ امیر تھا، یہ جنازہ اس کی بیوی کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے عمل کے بارے میں بتاؤ، دنیا میں رہ کر کے اس نے کیا عمل کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہ تو اس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، نہ تو اس کے پاس نوکر و چاکر کی کمی تھی، گویا کہ دنیا میں ایک انسان کو جینے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ سب اس کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے اعمال اس طرح تھے کہ نہ اس کو کبھی نماز سے کوئی مطلب رہا، نہ اس کو کبھی روزے سے کوئی مطلب رہا، گویا کہ اس کو کبھی دین سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ اللہ اور اس کے رسول کی یاد اپنے دل سے بالکل نکال چکا تھا، اس نے دین سے بالکل غافل ہو چکا تھا اور اس کے اعمال کا نتیجہ بہت برا حال تھا۔ لیکن یہ جنازے میں آئے ہوئے لوگ جو ہے ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے آئے ہیں، اس لیے کہ امیر کا جنازہ ہے۔ حضرات محترم، وہ شخص کہتا ہے کہ یہ برباد ہو گیا، یہ غارت ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ عطا فرمائے۔ اس لیے کہ فرشتوں نے اس قبر کے بارے میں کہا تھا کہ اس قبر کی لمبائی چوڑائی صرف اتنی سی رکھی جائے۔ تو ہمیں معلوم کیا چلا کہ یہ عزت جو ہے دولت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جس کو عزت دے دے، چاہے تو جس کو ذلت دے دے۔ آج ہمارا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ کوئی غریب اگر مر جائے تو امیر آتے تو ضرور ہے لیکن صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ ان کا یہ حال ہوتا ہے، میری آنکھوں دیکھا بات یہ ہے کہ جب ایک شخص نے کسی کو کوئی بات کہی تو مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ یہ اپنے عمر کا لحاظ نہ کیا لیکن سامنے والے کی عمر کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے باپ کے عمر کے لوگ سے کہا کہ فلاں آدمی، اس کا نام لے کر کے کہا کہ یہ بانس کو تم ہٹاؤ، اس کی بتی تم کرو۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اس ایسے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم لوگوں کو چاہیے کہ چاہے جو بھی مرے، امیر ہو یا غریب، جس حال میں اللہ اس کو رکھا اور اس کے بعد اس کو اس حال میں موت آ گئی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر ان کے میت میں پہنچ گئے تو ہم سے جو ہو سکے وہ کریں، اس لیے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور ہمیں بھی اس منزل تک جانا ہے جہاں ہم آج لوگوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں دفن کر کے ہم گھر واپس آتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات محترم، بات بہت لمبی نہیں کرنی ہے بلکہ تھوڑی سی کرنی ہے، اور اسی پہ ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ بازار میں کیا ہوا، لیکن ہمیں یہ بھی علم ہے کہ کل ہمیں مرنا ضرور ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاریاں کر لینی چاہیے۔ اسی لیے کہ کسی بھی چیز کو انسان جب کرتا ہے تو بنا سوچے سمجھے نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک منصوبہ تیار کرتا ہے۔ آپ مان لیجئے کسی بھی کام کو آپ اپنے ذہن میں سوچئے کہ ہم فلاں جو کام کرتے ہیں، ایک دن یا 2 دن پہلے ہی اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، آج ہم لوگ اتنا غافل ہو چکے ہیں کہ ہماری زندگی کسی کی 10 سال، کسی کے 50 سال، 40 سال گزر گئی ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی ایک بھی تیاریاں کرنے کا وقت نہیں ملا، نہ ہمیں کوئی یہ بھی ڈر نہیں رہتا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قبر کی پہلی منزل، مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی رات میت کے ساتھ اگر میت کے اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ اس طرح دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر کے دوسری طرف جا کے پیوست ہو جاتی ہیں۔ اب یہ محسوس کیجئے اگر دنیا میں کوئی ایک فائٹ یا گھونسا آپ کے پسلی میں مار دیتا ہے تو آپ کی سانسیں اٹک جاتی ہیں۔ تو سوچئے کہ اس قبر کے اندر جہاں نہ بجلی ہوگی، نہ لائٹ، نہ آپ کے دوست، نہ آپ کی اولاد، نہ ہی آپ کے مال و دولت، تو اس رات اس قبر میں جب قبر آپ کو دبائے گی، ایک طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر کے دوسری طرف چلے جائیں گی، تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بات کوئی غیر نے نہیں بلکہ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس بات سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات میں اس عذاب بندے کو دیا جاتا ہے جس سے وہ دنیا میں ڈرا کرتا ہے۔ یعنی جب ایک بندہ مر جاتا ہے اور اس کے اعمال اچھے نہ ہو تو قبر کی پہلی رات جو ہے اس کو ایسے عذاب دیا جاتا ہے جس سے وہ دنیا میں ہی ڈرتا ہے، اور پھر آخرت کا عذاب تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب کس طرح بھیانک ہونے والا ہے۔ اس کا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو پتہ چل جائے، ایک انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اگر اعمال اچھے نہ ہو اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا، تو وہ پاگلوں کی طرح جنگل میں نکل جائے گا اور اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرات محترم، بس میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی یہاں سنا اور جو کچھ بھی بولا، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی خامی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے جو ہے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر کے یہاں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما الینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔